رمضان المبارک مہینوں میں سے وہ عظیم مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تراویح میں تو کتنے قرآن مجید ختم ہو گئے رمضان میں؟ 3۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر سال رمضان میں حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے، جیسے ہمارے حفاظ نہیں دور کرتے، ایک حافظ پارہ سناتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، پہلے ایک سنتا ہے پھر دوسرا اس کو سناتا ہے، تو نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل امین کو سناتے، حضرت جبریل حضور کو سناتے۔ اور جس سال حضور کا وصال ہوا اس سال 2 مرتبہ نبی کریم نے دور فرمایا قرآن مجید کا۔ میں ایک دفعہ سفر پہ تھا، کہیں میں گیا ہوا تھا کسی پروگرام کے لیے رمضان میں، تو ایک صاحب کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے تراویح، تو بڑا ہی رونے لگے وہ تراویح میں، بہت روتے جا رہے ہیں تو ہچکیاں ان کو تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ جو آیات جو پارہ اس دن چل رہا تھا وہ آیتیں بھی ساری رحمت والی تھی، کرم والی تھی۔ ایک ہوتا ہے کچھ ایسی آیات ہیں جن کو سن کے رونا آ گیا، لیکن میں نے کہا بھی ہو سکتا ہے رحمت پر بھی لوگ رو پڑتے ہیں، تو وہ کچھ زیادہ ہی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہچکیاں بندنے لگیں اور ساتھ والے لوگ تھوڑے سے محسوس کرنے لگے، قربان جائیں۔ وہ سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا خیر ہے؟ تو دیسی آدمی دیہاتی بندہ مجھے کہنے لگا حضرت جی یہ تراویح پڑھانا نا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو میں کہا میرا بیٹا حافظ ہو گیا اور مصلی سنا رہا ہے اور قرآن مجید پڑھ رہا، تو آج پہلی دفعہ یہ قرآن مجید سنا رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری شان بڑی ہو گئی، میں بڑا بلند ہو گیا ہوں۔ مرتبہ میں نے اسے کہا کہ تو تھوڑا اور بھی رو لے تو تیرا بنتا ہے، اس لیے کہ جس جگہ پہ تو کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے نا یہ وہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید سے وابستگی ہماری یا ہماری اولادوں کی یہ بڑی ضروری ہے۔ رمضان شریف میں میرا خیال ہے 2 پارے تو روز ہونے چاہیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ دن میں آپ ترجمہ پڑھیں پارے کا، تھوڑا غور سے پڑھیں، اس کی تفسیر دیکھیں، اور رات کو پھر وہ تراویح میں سنیں، آپ کو عجیب سا لطف آئے گا، آپ محو ہوتے رہیں گے اور سارا دن وہ چیزیں آپ کے حاشیہ خیال پر چمکتی دمکتی رہیں گی، آپ کو سرور آئے گا، یہ کمال کام ہے۔ اور دوسری گزارش میری یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھنا تو ہے ہی، بہت ساری چیزیں بھی سحری کے وقت، دودھ دہی بھی بعض جگہوں پہ لانا پڑتا ہے جا کے، تو 10-15 منٹ پہلے اٹھیں، تہجد کی نماز بھی پڑھیں، یہ روٹین بنائیں پہلی رمضان سے۔ آپ ذرا جلدی اٹھیں، 4 رکعت نماز، 2 رکعت نماز، 6-8 جتنی توفیق ہو تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اپنی سحری کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ نوافل کی کثرت ہو، تراویح کا خاص اہتمام ہو، قرآن مجید کے ساتھ خاص دلچسپی ہو رمضان شریف میں۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان آ گیا ہے، حضور فرمانے لگے یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نا آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے رمضان میں، اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے رمضان المبارک میں کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اب یہاں شارحین حدیث لکھنے لگے کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس سے کیا مراد؟ اس سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا سمجھایا؟ حضور کی باتیں چونکہ بڑی معنی خیز ہیں، جوامع الکلم ہیں، تو شارحین حدیث نے لکھا یہ جو حضور فرماتے ہیں نا آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت بھی نازل ہوتی ہے، برکت بھی نازل ہوتی ہے، بخشش بھی نازل ہوتی ہے، رزق بھی دیا جاتا ہے، رحمت بھی برسائی جاتی ہے۔ جو خدا کی رحمت کا امیدوار ہوگا اس کے لیے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ رحمت فرمائے گا۔ جو اس کی بارگاہ سے بخشش کا سوالی ہوگا اس کے لیے بھی رمضان میں آسمان کے دروازے کھلے ہوں گے اور اس کو بخشش عطا کی جائے گی۔ اور جو سمجھتا ہے کہ میں پریشان ہوں رزق کے مسئلے میں، اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں۔
وہ اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے رمضان میں، اسے رزق بھی دیا جائے گا۔ جو اولاد کا طلبگار ہے اسے اولاد دی جائے گی، جو رب کی بارگاہ سے اس کے قرب کا طلبگار ہے اسے قرب خداوندی دیا جائے گا، جو اس کے محبوب کی نگاہ کا طلبگار ہے اسے دروازہ جو کھل گیا ہے۔ اب جو تم اللہ سے اس کا فضل مانگو گے، اللہ رمضان المبارک میں اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب مانگنے کا ٹائم ہو تو ہم سو رہے ہوں۔ کچھ لوگ بڑی عجیب و غریب سی ریت پیدا کر لیتے ہیں، وہ بس روزہ ہی رکھتے ہیں، باقی سارے امور اللہ ماشاءاللہ غفلت میں گزر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو محتاط رکھ کے یہ کرم کی برکھا جب برسے تو پوری توانائی کے ساتھ اپنے آپ کو ذہنی طور پر عبادت کے لیے تیار کریں۔ میں دوستوں کو منع کیا کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں مہربانی کیجئے گا رمضان المبارک کے اندر تبصرے نہ کیجئے گا، اس لیے کہ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے پاکستان نے ٹھیک ہونا تھا۔ سب سے زیادہ تبصرے ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بریکنگ نیوز ہمارے ملک میں چلتی، سب سے زیادہ اچھا تبصرہ کرنے والے یہاں لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو ہم نے سارا سال خبریں دیکھ لیں، تبصرے کر لیے، فلاں نے فلاں کو گرا دیا، فلاں نے فلاں کو اٹھا دیا، اب یہ سارا ہمیں پتہ ہے۔ تو مہربانی کریں رمضان شریف میں نا خبروں سے بھی بچیں، ادھر ادھر کی بری ویڈیوز سے بچیں، موبائل کے غلط استعمال سے بچیں۔ آپ فوکس کریں کہ آپ نے عبادت کرنا، توجہ کریں کہ اپنا سارا وقت اللہ کی رضا کے لیے لگانا ہے، ایک لمحہ بھی بیکار نہ کریں۔ حضور نے اتنی عظمت رمضان کی بیان کی، اتنی عظمتیں بیان کی، اور آخر میں ایک ایسا جملہ کہا کہ اگر اسے کھولا جائے نا تو ہر چیز ہی ایک دوسرا رخ اختیار کر جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام رمضان کی ساری شانیں بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ رمضان کی شان کیا ہے، یعنی اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم اس گہرائی تک پہنچ جاؤ، تم وہ گہرائی پا جاؤ کہ آخر رمضان کی عظمت کتنی ہے۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہارا دل کرے سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے، سارا سال رمضان ہی رہنا چاہیے۔ اور ایک جملہ حدیث کا کبھی نہیں بھولنا آپ نے، حضور فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے آن کر کے عرض کی یا رسول اللہ، 3 باتیں ہیں حدیث میں لیکن ہمارے موضوع کی جو بات ہے بس اسی پر رہتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر اپنی بخشش نہ کرا سکا، محروم رہ گیا وہ آدمی جسے رمضان ملا، اس کی زندگی میں آیا اور وہ رمضان میں تندرست تھا، صحت یاب تھا، پھر رمضان کی برکات نہ سمیٹ سکا، وہ محروم رہ گیا اور وہ برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ حضور فرماتے حضرت جبریل نے جب یہ کہا تو میں نے کہا آمین، یعنی اللہ کرے ایسا ہو جائے، واقعی اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ رمضان بھی ملا تھا، اس کی زندگی میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عافیت دی تھی، اعصاب اور قوا مضبوط تھے، لیکن پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہیں کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ کیا سارا 11 مہینے کاروباری کرتے ہیں، نئی کاروباری پالیسیاں نہ بنائے رمضان میں کہ میں کون سا بزنس کروں۔ ہمارے ایک دوست اکثر کہا کرتے ہیں کہ لوگ رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، بلکہ اب تو پالیسی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، چونکہ حکومت نے کچھ نہ کچھ سستی کرنی ہوتی ہے تو وہ رمضان سے پہلے 2 مہینے مہنگی کر لیتے ہیں تاکہ رمضان آئے تو ہمیں کہنا پڑ جائے کہ دیکھو ہم نے یہ 10 روپے سستی کر دی ہے، چونکہ اس سے پہلے جو مہنگی بڑی کر لی تھی۔ تو یہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اللہ کہتے ہیں کچھ دھوکے تم صرف اپنے آپ کو دیتے ہو، کسی اور کو نہیں دیتے۔ رمضان کی سعادت افروز گھڑیاں ہیں، رمضان المبارک کی بخت سنوارنے والی گھڑیاں ہیں، رمضان کی نصیب چمکانے والی گھڑیاں ہیں، رب کو راضی کرنے والی گھڑیاں ہیں۔ رمضان کی وہ گھڑیاں ہیں جس میں جو آدمی سمجھتا ہے میں بڑا پیچھے رہ گیا ہوں، وہ بھی آگے بڑھے، اللہ کی رحمت پالے اور وہ بھی دوڑ کر کے زندگی کے سفر میں آگے نکل جائے، اللہ کی رحمت اسے ملے گی۔ لیکن خبردار،
ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا، بیکار نہ کرنا، فضول ابحاث، فضول بحثیں، فضول کا موبائل، فضول کی گفتگو، فضول کا لیت و لالا، اپنے آپ کو بچائیں اور ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں کہ انشاءاللہ روزے بھی پورے رکھنے ہیں، تراویح بھی وقت پہ پڑھنی ہے، تہجد کی نماز بھی رات کو پڑھنی ہے اللہ کے فضل سے، غریب کی مدد بھی کرنی ہے، جس حد تک ہو سکا میں نے دوسروں کے لیے خیر بھی جمع کرنی ہے، جد و جہد کا مزاج بھی پیدا کرنا ہے۔ یہ ضرور اپنی طبیعت کے اندر چیزوں کو پیدا کریں۔